کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ سری نگر کا ڈاؤن ٹاؤن یا شہر خاص عظیم کاریگروں کا مرکز رہا ہے۔ اس تاریخی شہر کی گلیوں میں بہت سے سنہرے ہاتھ گمنام رہ چکے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو مشکلات کے باوجود اپنے سنہرے ہاتھوں سے شاہکار تیار کر رہے ہیں۔ قوت سماعت و گویائی سے محروم محمد یوسف مرن بھی انہی میں سے ایک ہیں، جو کہ لکڑی کے کاریگروں میں اپنے قبیلے کے واحد کاریگر ہیں۔ نیوز 18 اردو کے سینئر ایسوسیٹ ایڈیٹر شبیر احمد کی دیکھیے خاص رپورٹ۔ محمد یوسف مرن نے پیدا ہونے کے بعد سے ایک لفظ بھی نہیں بولا، وہ اپنے کام کے ذریعے ہی اظہار کرتے ہیں۔ نارواڑہ عیدگاہ میں پیدا ہونے والے محمد یوسف کشمیر میں آخری کاریگر بتائے جاتے ہیں، جنہوں نے لگژری آرٹ اخروٹ کی لکڑی پر کاریگری میں مہارت حاصل کی۔ وہ اس لکڑی کے ٹکڑے پر تقریباً 1 سال سے کام کر رہے ہیں۔ یوسف کا کام ان کی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ نارواڑہ میں ان کا آبائی ورکشاپ عظیم فن پاروں سے بھرا ہوا ہے، جو اب کشمیر میں کہیں اور تلاش کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے یہ فن اپنے بھائی مرحوم عبدالاحد مرن سے سیکھا، جو خود ایک عظیم کاریگر تھے۔ وہ بھی یوسف کی طرح قوت سماعت و گویائی سے محروم تھے۔ اگرچہ بہت سے کاریگروں کو انعامات اور اعزازات سے نوازا گیا، لیکن مرن بھائیوں کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔ یوسف کے بھتیجے مدثر نے اپنے والد اور چچا کی مدد کرنے کے لیے پڑھائی چھوڑ دی۔ مدثر کے مطابق تاجروں نے ان کا استحصال کیا۔ اس میں کم سے کم 11-12 مہینے لگے مجھے بنانے میں، مطلب اس میں ٹائم کنزیومنگ پروڈکٹ ہے یہ، اور یہ سارا ہینڈ میڈ ہے، یہ سارا ہینڈ میڈ ہے، اس میں مشین کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بتا رہی میرے جو بردر ہے، جو بردر ان کا نام ہے عبدالاحد مرن، واز دا لیجنڈری آرٹسٹ عبدالاحد مرن کے بھائی، جن سے انہوں نے یہ کام سیکھا ہے۔ اب کیسے ایسے بناتے تھے یہ بتا رہے، ہم ایسے کارخانے میں بیٹھ کر پیتے، مطلب بناتے تھے۔ جب یہ چھوٹے تھے، لائک ایٹ دا ایج آف 4-5 سال کی ایج میں، انہوں نے یہ کرافٹ اپنے ہی کارخانے میں سیکھا ہے۔ جو والنٹ ہوتا ہے، اخروٹ کی لکڑی، اسی کی لکڑی کا یہ سارا جو بھی آپ یہاں پہ دیکھ رہے، جو بھی یہاں پہ آپ دیکھ رہے پیسز، یہ سارے اسی والنٹ ووڈ کے بنے ہوئے۔ جیسا ہم کام کر رہے، جتنی محنت لگ رہی ہے، کام کچھ نہیں ہے، مطلب جو ہونا چاہیے وہ ہے نہیں۔ وہ جو لاک ڈاؤن ہڑتال تھے یہاں پہ، جو بھی لاک ڈاؤن اور جو کووڈ کی بھی وجہ سے، اس سے بھی بہت پریشانی ہوئی۔ اب یہ ٹورسٹ آ رہے ادھر، تو اگر وہ زیادہ اچھا آئیں گے، جو پتا ہی ٹاکنگ اباؤٹ لائک دا لائک کرسچنز وغیرہ جو آ رہے تھے، مطلب دے آر فاؤنڈ آف دیز تھنگس۔ آج کی ڈیٹ میں آئی کین سے لائک یہ خالی اونلی 1 سرونگ آرٹیزنز لیفٹ ان انٹائر جموں اینڈ کشمیر، مطلب خالی ایک ہی بندہ ہے who have the great accuracy and the perfection۔ ادروائز اگر اس کی پوٹینشیل کی بات کریں گے، اس میں ڈومیسٹک بھی جائیں گے، لائک دیر از ہیوج پوٹینشیل۔ انٹرنیشنل کی پھر بات ہی نہیں ہے۔ مان لیے صبح سے شام تک خالی یہی کرافٹ کے ساتھ ہے، بٹ اس کے بعد بھی دیکھیے ان کے پاس لائک دے آر ناٹ گیٹنگ دا ایٹ لیسٹ جو بیسک فیسلٹیز ہوتی ہے، مطلب اس کی وجہ سے فیملیز پھر مطلب کیا ڈس انٹرسٹ ہو جاتا ہے۔ میں بھی اس آرٹ کے ساتھ تقریباً 20 سال سے مطلب اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بٹ دیکھیے یہ ایسا کرافٹ، مطلب یہ ایسا کرافٹ اٹس ویری سپر ایکسپینسو کرافٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے مطلب انڈیویجول لیول پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو گورنمنٹ کا انکنڈیشنل سپورٹ نہ ہو۔ لکڑی پر نقش و نگار بنانا مرن خاندان کے خون میں شامل ہے۔ یوسف کے بیٹے ثقلین کا کہنا ہے کہ ان کا خاندان یہ کام گزشتہ 200 سال سے کر رہا ہے۔ ثقلین کا کہنا ہے کہ فن اور کاریگروں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس فن میں نئی نسل کی دلچسپی ختم ہو رہی ہے۔ بہت ہارڈ شپ دیکھی تھی ہم نے، تو وہی ایک ریزن بھی ہے کہ یہ کام کیوں آگے نہیں بڑھ پایا، کیونکہ کسی نے غور ہی نہیں دیا کہ آرٹیزنس کا کیا ہو رہا ہے۔ ٹریڈرز آتے تھے، لیتے تھے سامان، they were giving us mere peanuts۔ وہ چیز بیچتے تھے 100 کا، ہمیں دیتے تھے 10 بھی دیتے تھے 2 روپے کر کے۔ تو پھر کیسے ایک آرٹیزن کا گھر چلتا ان مشکل حالاتوں میں، اتنے مہنگائی کی دور میں؟ تو وہ ایک بڑا ریزن ہے۔ یونیسکو نے سری نگر کو آرٹ کے شہر کے طور پر تسلیم کیا ہے، اور اس کے بعد کچھ سرکاری محکمے ان پرانے خستہ حال ورکشاپس کا دورہ کرنا شروع کیا ہے۔ آرٹس و کرافٹ کے تحفظ کے لیے حکومت کی جانب سے کئی اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں، لیکن بیداری کی کمی اور تاجروں کے استحصال نے
मोहम्मद यूसुफ मुरन जैसे कारीगरों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। इन कारीगरों की हौसला अफजाई करने और इनके लिए राहें हमवार करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। पांदच से बिहामा तक 4 लेनिंग जिला गांदरबल के बड़े तरक्याती मंसूबों में से एक है, लेकिन यह प्रोजेक्ट आवाम के लिए एक ख्वाब बनकर रह गया है। एक दहाई से प्रोजेक्ट की तकमील नहीं हो सकी है। एक बार फिर तामीराती काम शुरू किया गया है, लेकिन हुक्काम की जानिब से तकमील की कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई। पेश जावेद भट्ट की ये रिपोर्ट। जिला गांदरबल में पांदच से बिहामा तक सड़क बेहद अहमियत की हामिल है। ये सड़क गांदरबल को श्रीनगर से जोड़ती है। इस सड़क की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने एक दहाई कबल इसे चौड़ा करने का मंसूबा बनाया था। लगभग 4 किलोमीटर पर 4 लेन की तामीर करनी थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ दस्तावेजात तक महदूद रह गई। 2017 में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड ने सेंट्रल रोड फंड के तहत सड़क को चौड़ा करने के लिए फंड्स की मंजूरी दी थी। 20 करोड़ रुपए की लागत वाला ये प्रोजेक्ट अब तक कई डेडलाइंस पार कर चुका है। इसकी वजह से लागत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुक्काम का कहना है कि नाक़िस फंडिंग प्रोजेक्ट की तकमील में अहम रुकावट बनी हुई है। अगरचे इस मंसूबे पर काम दोबारा शुरू कर दिया गया है, लेकिन लोगों को अब भी इसकी तकमील ना होने का खदशा है। काम का अब देखो रफ्तार क्या है, जो मतलब 2 साल में या 1.5 साल में मुकम्मल होनी चाहिए वो आज 5 साल में मुकम्मल नहीं हुई। और हमारी जो मांग है वो सिर्फ हमारी मांग बिहामा चौक तक कंप्लीट नहीं होती है। हमारी मांग बराबर कंप्लीट तब हो जाएगी जब ये वाइल्ड ब्रिज के पार बाईपास तक मिल जाएगी। जो काम इस वक्त चल रहा है हमारा पहले फेज का फ्रॉम पांदच टू बिहामा, वो हमें इस वक्त स्ट्रेचेस में काम चल रहा है। बीच में काम रुका था क्योंकि इसमें सीआरएफ फंडिंग काफी पुअर हो रही थी। इस वक्त भी हमें वर्क डन क्लेम काफी कोई 1.5 करोड़ के आसपास है। बीच में हमने उसको पेमेंट भी दी, कुछ राहत भी मिली कॉन्ट्रैक्टर ने। उस पेमेंट की वजह से उसने फिर से काम शुरू किया है। R&B गांदरबल के ओहदेदारों ने एतराफ किया है कि जमीन मालिकान और दुकानदारों के तनाजे की वजह से जमीन का हुसूल और बाज़ाबादकारी अभी तक नामुकम्मल है। इस अमल को मुकम्मल करने की जिम्मेदारी जिला इंतजामिया की है। Try our best to complete the project as soon as possible, subject to the availability of land, as well as issues may be resolved, disputes may be resolved from the district administration as well as revenue. सबसे बड़ा जो हमें दुश्वारी ये आ रही है, जो हम लैंड एक्विजिशन पूरा नहीं कर सकते क्योंकि वो कुछ कहीं पर निटिग्रिटीज है, लाइक आप कहीं पर हमारा कोर्ट केस है, कहीं पर आपस में जो जिन लोगों की जमीनें हैं उनमें आपस में तनाजा है, कहीं पर स्ट्रक्चर उठाना है, वहां पर वो कोई दुश्वारी है। तो ये दुश्वारी जो है हम एज R&B डिवीजन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट होना चाहिए, जो अभी तक काफी अच्छा सपोर्ट मिला है, लेकिन उनकी भी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ दुश्वारियां हैं उनको, जो वो सॉल्व अभी तक नहीं कर रहे। हमने इस साल भी कोई इनको 2-2.5 करोड़ रुपए रिहैबिलिटेशन के और लैंड एक्विजिशन के लिए हमने पैसा इनको वागुजार किया है। इस प्रोजेक्ट की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए जिला इंतजामिया को मुस्तैदी का मुजाहरा करना होगा। जमीन के हुसूल और मंसूबे की वजह से मुतासिर होने वाले लोगों की बाज़ाबादकारी के लिए भी तेजी से काम करना होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।